اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بھائی وجاہت کا اور پوری ساکر زراعت کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ چھوٹی سے ہماری کال پہ ہماری گزارش پہ یہاں تشریف لائیں، اور اس سے پہلے بھی جناب آپ ہی لوگوں کا بڑی احسان ہے کہ آپ نے یہی جو دکھی انسانیت کی خدمت کام کرنے والے پیرامیڈیکل سٹاف کی ایشوز کو، ان کے معاملات کو، ان کی بے چینی کو مقام بالا تک پہنچایا ہے۔ جناب والا آج آپ کو زحمت دینے کی اور آپ کو یہاں بلانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے 1.5 سے 2 مہینے پہلے پیرا میڈیکل سٹاف جی بی کی ریوائز سروس اسٹرکچر کیبنٹ نے اپروو کی تھی۔ ہم شکر گزار ہیں اس بات پہ تمام کیبنٹ کے ممبران کا، بالخصوص جناب سی ایم صاحب کا، کہ ہماری جو ریوائز سروس اسٹرکچر 2011 ریوائز سروس اسٹرکچر جو تھی وہ حالیہ دنوں پہ اپروول، اور سروس اسٹرکچر جو تھا 2011 میں ہوا تھا۔ صوبہ سرحد طرز کی طرف پیرامیڈیکل سٹاف کی ریوائز سروس اسٹرکچر تھی۔ ریوائز سروس اسٹرکچر کا مطلب یہ کہ اس کے اندر ہمارے بہت سارے پیرامیڈیکل سٹاف ہے جن کی 30 سے 40 سال اور 37 سال جاب ہو چکی ہے، جو آج بھی بی پی ایس 9 پہ ہی ہیں، کیونکہ پیرامیڈیکل سٹاف کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کم لیول پہ ڈی پی ایسیں ہو رہی ہے، جو نہ ہونے کے برابر ہی۔ اس وجہ سے ہمارے بہت سارے سٹاف جو ہیں متاثر، اور حالیہ دنوں پہ اور موجودہ اس میں بھی بہت سارے سٹاف جو ہیں ہمارے ریٹائر بھی ہو چکے ہیں وہیں بی پی ایس 9 پہ۔ اب گزارش یہ جناب آپ کی سوشل میڈیا کے ذریعے اور آپ کے ذریعے ہم حکام بالا سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جو نوٹیفیکیشن ہمیں دینا تھا کیبنٹ کے اپروول کے بعد وہ آج تک ہمیں نہیں ملا ہے۔ اب آگے دسمبر کا مہینہ بھی آ رہا ہے، پھر ایک بجٹ کا ایشو ہوگا، جیسے کہ ہمارے ایک ہیلتھ رسک اناؤنس تھا جو پاکستان کے دیگر صوبوں میں دے رہے تھے، بعد میں ہمیں کیبنٹ نے اپروول کیا سابقہ سیم کے دور میں، نوٹیفیکیشن آج تک اس کا کنکریس کے نام پہ گیا اور آج تک ہمیں وہ نہیں ملا، کیونکہ وفاق نے کہا کہ بھائی آپ دسمبر کے بعد آئے تھے اس لیے ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں۔ سیم اسی طرح یہ ریوائز سروس اسٹرکچر بھی اگر دسمبر میں اگر نوٹیفیکیشن اگر نہ ملا تو دسمبر کے بعد بھی ہمارا کوئی سنوائی کرنے والا بندہ نہیں ہوگا، ہمیں کوئی دینے والا نہیں ہوگا۔ اس میں اماؤنٹ کچھ زیادہ ہونے کی وجہ سے کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ فیس 1 کے اندر جو اماؤنٹ آئے گی، جو بی پی ایس 9 سے 12 پہ جانے والے ہیں، جس کے اندر 20 سال 30 سال 25 سال 26 سال سروس کرنے والے سٹاف ہیں، جو 12 پہ جا رہے ہیں، 9 ختم ہو رہا ہے، اس کی اماؤنٹ جو بنتی ہے فائنینشیل جو اپلیکیشن بنی ہے وہ کوئی 6 کروڑ کے لگ بھگ بنی ہوئی ہے۔ تو ہم یہاں کے حکومت سے، جناب سی ایم صاحب سے، ہیلتھ منسٹر صاحب سے، اور بالخصوص ہم چیف سب سیکریٹری صاحب سے گزارش کر رہے ہیں، اور ہم اسپیشلی ہیلتھ فائنانس منسٹر سے بھی گزارش کریں گے کہ جو پہلے جو فیس 1 ہے، فیس 1 کے اندر کم اماؤنٹ ہیں اور متاثر زیادہ ہیں، بلکہ میں یہاں تک بھی کہوں کہ یہاں آر ایس کیو ہاسپٹل کے بھی بہت سارے سٹاف جو ہیں، کم از کم 6 سے 7 سٹاف جو ہیں آج کل میں ریٹائر ہونے، پوری جی بی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، صرف آر ایس کیو کی بات کر رہا ہوں۔ تو گزارش رہے گی کہ 15 نومبر سے پہلے کیبنٹ سے اپروچ ہوتا جو ہماری ریوائز سروس اسٹرکچر ہوا ہے اس کی نوٹیفیکیشن ہمیں چاہیے۔ ہمیں نوٹیفیکیشن کر کے یہ جو بے چین سٹاف ہیں، جو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے 24 سے 48 گھنٹے ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، ان کی بے چینی ختم کی جائے۔ 1.5 سے 2 مہینے ہم بے چینی کے ساتھ انتظار میں بھی ہیں، اور ہم نے مختلف سیکریٹریز اور مختلف سیاستدانوں سے ملاقات بھی کر چکے ہیں۔ لفظ کنکرنس کی وجہ سے ہمیں یہ ٹال رہے ہیں، بہانے کر رہے ہیں، تو گزارش رہے گی جناب سی ایم صاحب سے، آپ نے ایک اچھا اقدام کیا ہے، آپ پہلے ہیلتھ منسٹر تھے، اس زمانے میں بھی آپ کے اقدامات اچھے تھے، آج بھی آپ نے جو ہماری جو مجبوری تھی، ہماری جو حق تھا جو ہمیں دینا تھا، یہاں سے 8-9 سال پہلے دینے والا حق جو تھا آپ نے دے دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن آپ سے گزارش رہے گی کہ ہماری جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جلد دے، تاکہ اس سے ہماری جو بے چینی ہے وہ ختم ہوگی۔ دوسرا فائدہ اس میں یہ ہوگا جناب والا، جو 25% کوٹے کے اندر پوسٹیں ریٹائر ہو گئی تھی، جس میں کارڈف ہاسپٹل کے تھے، دیگر ہاسپٹلوں میں بندے اپائنٹمنٹ ہو رہے تھے، اس کی ہم نے سٹے لی تھی۔ 75% اندر سے تھا، 25% باہر سے تھا، لیکن 75% پہ عمل درآمد نہیں ہوا، ڈائریکٹ 25% اپائنٹمنٹ کے پیچھے لگے رہے، تو ہم نے سٹے لی تھی، وہ سٹے بھی ہم واپس لے لیں گے۔
تاکہ جو ہاسپٹلوں کے اندر شارٹیج آف سٹاف ہے، آپ 12 پہ اپائنٹمنٹ کر لو گے تو شارٹیج آف سٹاف بھی پورے ہوں گے. لیکن نوٹیفیکیشن ہمیں پہلے ملے گا. اگر آپ نوٹیفیکیشن نہیں کریں گے ریوائز سروس ٹیچر کی تو وہ ہم سے سینئر ہو رہے ہیں، جبکہ وہ کل اپائنٹمنٹ ہو کے وہ سینئر ہو رہے ہیں، جبکہ یہاں 20 سال اور 37 سال سروس کرنے والے جونیئر ہو رہے ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ کو بھی اس میں فائدہ، اور یہاں جو دکین صنعت کی خدمت کرنے پیرامیڈیکل اسٹاف کو بھی فائدہ ہوگا. اس لیے میں اسپیشلی آج اپنے کیبنٹ کے دوستوں اور اپنے یہاں سینئر اسٹاف کے ذریعے میں اسپیشلی آج اس پریس بریفنگ کے ذریعے گزارش کر رہا ہوں میں سی ایم صاحب سے، چیف سیکریٹری صاحب سے، ہیلتھ سیکریٹری اور فائنانس منسٹر صاحب سے کہ 15 نومبر سے پہلے کیبنٹ سے پروش شدہ فائل کی ہمیں نوٹیفیکیشن دے دے. نہ دینے کی صورت میں پھر ہم اسی طرح ہمیں ٹرکانے کی صورت میں بحالت مجبوری ہم اپنے صوبائی کیبنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اور صدور کے ساتھ 10 اضلاع کے صدور کے ساتھ بیٹھ کے نیکسٹ رائے عمل جو ہے وہ 15 نومبر کے بعد ہم طے کریں گے. ہماری یہ حسرت نہیں، ہماری یہ خواہش نہیں، ہم چاہتے یہ نہیں ہے کہ ہاسپٹل بند ہو جائیں، ہاسپٹلوں کے اندر احتجاج ہو جائیں، یہاں علاقے کے لوگ متاثر ہو جائیں. جناب والا آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹروں کے ساتھ مل کے ان کی جو 65 سال ایج کا ایشوز تھا ان کے ساتھ مل کے ہم نے ریوائز سروس ٹیکچر کے لفظ کنکرنس کو ختم کرنے کے نام اس احتجاج میں شامل ہوئے تھے. ان کی کیبنٹ کے اندر 65 سال کا معاملہ حل ہو گیا، ہم شکر گزار ہیں. چلو جی ڈاکٹر صاحبان کا مسئلہ بھی اس طرح حل ہوا، اس کے اندر ہمارے لوگ بھی متاثر ہو رہے تھے 65 سال کی وجہ سے، لیکن دوسرا پوائنٹ ایجنڈا جو تھا وہ چوں کہ تو ہی رہ گیا آج تک. تو ہماری گزارش رہے گی، ہماری جو جی ایچ ای کی طرف سے موقع شدہ احتجاج تھا اس کو ہم دوبارہ احتجاج اور ہڑتال کی طرف آئیں گے اگر ہمیں یہ معاملہ نہ ملا تو. دوسری بات یہ ہے کہ گلگت کے اندر 10 اضلاع کے سٹاف مریضوں کا لوڈ ہونے کی وجہ سے ایک ہی ہاسپٹل کے سٹاف تقسیم ہو چکے ہیں. آپ سٹی ہاسپٹل کے سٹاف کو بھی چلا رہے اور سٹی کو بھی چلا رہے، پی ایچ کیو ہاسپٹل کے سٹاف محمد آباد کو بھی چلا رہے، بسین ہاسپٹل کو بھی چلا رہے. یہ سب اس لیے ہم برداشت کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا جو حق ہے، ہمیں مراعات جو حکومت پاکستان کی طرف سے رول کے حساب سے ہمیں مل رہی وہ ہمیں ملنی چاہیے. اگر وہ مراعات بھی ہمیں دینے سے یہ رکاوٹ پیدا کر رہی تو پھر آپ بتا دیں کہ ہم کس انداز میں یہاں مریضوں کی خدمت کر لیں. جبکہ رول کے حساب سے، قانون کے حساب سے سرکاری ملازم کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے 8 گھنٹے کی ہوتی ہے. ہم 8 گھنٹے کے بجائے یہاں 24-48 گھنٹہ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر ڈیزاسٹر ہو، دیگر جو وبا ہوں، اس وبا کے اندر ہمارے جو پیرامیڈیکل سٹاف ہیں، بالخصوص یہاں کی جو سٹاف ہیں، تمام پیرامیڈیکل سٹاف ہیں، وہ بالکل دور دراز سے بھی آ کے یہاں پہ دکین صنعت کی خدمت کر رہے ہیں اور مریضوں کی خدمت میں کھڑے ہوئے ہیں. اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ ستم ظرفی ہیں. میں حکام بالا کو ایز اے پیرامیڈیکل ایسوسیشن ضلع گلگت کا نمائندہ ہونے کے ناطے گزارش کر رہا ہوں اور ریکویسٹ کر رہا ہوں، ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم دوبارہ یہاں علاقے کے لوگوں کو متاثر کریں، یہاں علاقے کے مریضوں کو متاثر کریں. ہم یہاں علاقے کے مریضوں کے ساتھ پھر کوئی ظلم و زیادتی ہو، پھر کوئی کیجولٹی رونما ہو کہ احتجاج کی وجہ سے یہاں کی بیچارے غریب جو لوگ ہاسپٹلوں میں آ رہے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے بھی اگر ہاسپٹل بند ہوتے تو یہ متاثر ہوتے ہیں. آج تک ہماری خاموشی اس لیے کہ یہاں علاقے کے لوگ متاثر نہ ہوں. تو گزارش رہے گی کہ لاسٹ میں گزارش کروں گا، ہمارے ریوائز سروس ٹیکچر کیبنٹ سے اپروو ہو چکا ہے. یہ بات تو تمام صحافی حضرات کو بھی پتہ ہے. آپ لوگوں نے خود باقاعدہ سہیل صاحب ہیلتھ منسٹر کی بریفنگ باقاعدہ آپ نے سنا، باقاعدہ اس کے منٹ سے بھی نکلے ہوئے ہیں. اس کی نوٹیفیکیشن چاہیے. اگر بجٹ کم میں کوئی ایشوز ہیں، کوئی مسئلہ ہیں تو فیس 1 ہمارے صوبائی کیبنٹ نے مانا کی دی ہیں. فیس 1 کے اندر 6 کروڑ کے لگ بھگ کوئی رقم ہے. ہم جی بھی حکومت سے گزارش کریں گے اس کو انوالو کر کے، اس کو شامل کر کے ہمارے جو فیس 1 میں جو بی پی ایس 12 سے بی پی ایس 9 سے بی پی ایس 12 پہ جانے والے جتنے ملازمین ان کا نوٹیفیکیشن جاری کرے. باقی وہ آپ فیس 2 میں بھی دے سکتے ہیں، فیس 3 میں بھی دے سکتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ متاثر جو اس وقت ہیں، جو ریٹائر بھی ہو رہے ہیں، جو بے چین بھی ہیں، وہ ٹوٹل بی پی ایس 9 پہ اس وقت لگ بھگ 1800 کے قریب پیرامیڈیکل سٹاف ہیں جن کی سروس ہو چکی ہے. آپ یقین کر لیں کہ بہت سارے ایسے سٹاف ہیں جو بی پی ایس 9 پہ ریٹائر ہو چکے اور ریٹائر ہونے والے ہیں. 37 سال میں ثابت کر لوں گا، بہت سارے دوست یہاں پہ 37 سال 38 سال 35 سال 25 سال سروس کر چکے ہیں. تو میرے لاسٹ میں ایک دفعہ پھر گزارش رہے گی کہ آپ ہمارے یہ 15 نومبر تک
ہمیں نوٹیفیکیشن دے دیں، ہماری بے چینی کو ختم کرے. اگر بفرض مال اگر 15 نومبر تک یہ نوٹیفیکیشن نہیں نکلا تو بحالت مجبوری ہم 10 اضلاع کے صدور اپنے صوبائی کیبنٹ کے ساتھ بیٹھ کے نیکسٹ رائے عمل طے کریں گے. اس وقت کی ذمہ دار جو ہوگی حکومت ہوگی، یہاں کی سیاستدان ہوگی، یہاں سے بیوروکریسی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.